وبرکاتہ۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ کم سے کم یعنی کہ آپ 6667 آپ کے سامنے آیتیں ہیں، اور یہ یعنی کہ بہت تھوڑی سی بک، چھوٹی بک سمجھ لیں اس کو، آسمانی کتاب، جب سے دنیا بنی ہے پھر ختم ہونی ہے، پھر قیامت میں کیا ہوگا، پھر جہنم میں جنت میں کیا ہونے والا ہے، ہمارا پاسٹ پریزنٹ فیوچر، یعنی کہ اس کے اندر ہسٹری بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ تو اب زیادہ تر لوگ چلتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے خیالات میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گوگل کے اندر جس طرح کی چیزیں آپ پسند کرتے ہو پھر وہی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب خیالات، دو قسم کے خیالات ہوتے ہیں، ایک شیطانی ہوتا ہے، جب آپ یہ تصویریں دیکھتے ہو، یہ آپ کی پاسٹ کی ہسٹری، ہماری پاسٹ کی ہسٹری کسی سے ملتے ہیں تو وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ہمارا دماغ کمپیوٹر کی طرح ہے، اس کی ساری ہسٹری آ جاتی ہے دماغ میں کہ ہاں یہ فلانا آدمی ہے، اس سے ملے تھے، اس سے یہ کام ہوا، اس نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ ساری ساتھ میں میموری انسان کی پوری زندگی کی اٹیچ۔ تو اب جو خیالات ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ خیالات، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، جو خیالات آتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ تو اب یہ جب ایمان، جو پہلا کام ہے وہ ایمان، یہ بیلنس جو آؤٹ ہے زندگی کا، یہ ہر جگہ لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، کاروبار میں لڑائی، ہر جگہ لڑائی، اور یہ جو ڈفرنس آف نالج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ خیالات میں جیتے ہیں۔ پھر یاسین میں اللہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی تو لوگوں نے جواب دیا، ہم نے جیسے اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو ویسا ہی کریں گے۔ تو اب یہ جو سنت کے اوپر بحث ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی سنت، تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام ہیں اس کے اندر۔ تو اب اللہ کی سنت لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت، اللہ کا جو وے آف پریکٹس ہے جو ہے، یعنی کہ سنت کیا ہے، جو کام کرنے کا وے آف پریکٹس، تو اللہ کی سنت کے اندر تبدل یا تغیر نہیں پاؤ گے، یعنی کہ وہ اللہ کی جو پریکٹس ہے لوگوں کے ساتھ وہ ایک جیسی ہے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں سنی، اللہ نے فرعون، لوط علیہ السلام اور یہ سارے جتنے بھی تھے سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، پھر آخر میں اللہ کے رسول کو بھیج کے اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ آج ہم نے دین اسلام کامل کر دی، اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی۔ تو پورا قرآن جو ہے وہ باقی 3 آسمانی اور کتاب جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہے، تو پورا قرآن اور یہ ساری حدیثیں ٹوٹل یہ یعنی کہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب لوگوں کے پاس جو ڈفرنس ہے وہ ان کا کمپلیٹ نہیں ہوا، کتنے لوگوں نے علم لیا ہی نہیں، تو جب علم نہیں لیا تو پھر ظاہر ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے آج تک، یعنی کہ 2000 سال ہو گئے دنیا کے اندر، 2000 سال یعنی کہ یہ دنیا کی جو زندگی جس کو کہہ لیں آپ، تو آپ کی ہماری 50 60 100 سال کی زیادہ زندگی ہے۔ تو ہم نے جو جتنے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، جو انہوں نے دیکھا سنا، جو انہوں نے تجربہ کیا، یہ اس حساب سے بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ جب سے دنیا بنائی پھر اللہ نے کمپلیٹ جو شریعت کی وہ قرآن کے ساتھ قرآن پہ کی۔ باقی انبیاء علیہ السلام پہ صحیفے اترے، کتنوں پہ کتابیں اتری، اس ٹائم کی شریعت تھی، جو فائنل شریعت جو ہوئی ہے وہ قرآن میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ تو اب لوگ جب زیادہ تر اپنے خیالات پہ چلتے ہیں اور اللہ کی یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کہ تم جو ہے وہ کیوں جہنم میں چلے گئے، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور باطن کے ساتھ۔ اب یہ جو ظاہر باطن اللہ کے نام ہے، باطن ہمارے اندر کی ایک دنیا ہے۔ جب آدمی کہیں بزی ہوتا ہے، جب آپ اپنے خیالات سے باتیں کرتے رہتے ہو کہ یہ ایسا پہلے ہوا تھا، میں ایسا کروں گا، پھر آگے فیوچر میں یہ ہونا، تو آپ اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، تو آپ نے حق بات نہیں سنی، تو اس لیے آپ جو ہے وہ حق بات کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہونے والا ہے، یعنی کہ حق کیا ہے، جنت دوزخ ہے، یوم جزا کا دن ہے، یہ حق ہے۔ تو جن لوگوں نے اس سے انکار کیا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ تو اب آپ کی ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے ہم اس پہ جی رہے ہوتے ہیں، اچانک طوفان آ گیا، اچانک زلزلہ آ گیا، آگے کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ آدمی اس مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہوتا، اچانک اس کے سامنے جب آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے۔ تو اب یہ روز کی جو پریکٹس ہوتی ہے، یہ ڈیٹا آدمی کے جمع ہو رہا ہے، لوگوں فالتو لوگ بیٹھے ہوئے فالتو باتیں کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی بھی کام کی بات نہیں۔ آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی 138 سے 140 کہہ رہی ہے اللہ کی جو یعنی کہ جو جتنے مسلک بنے ہیں، یہ سب سے بہتر جو دین ہے، جو رنگ ہے، اب جیسے ایک حدیث ہے کہ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑے میں کالا دھبا لے لیں گے اور
پرفیوم والے کے پاس بیٹھیں گے تو اگر آیت سے اس کو دیکھتے ہیں تو آیت بتا رہی ہے کہ جیسے لوگوں میں بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے، کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے پرفیوم اور یہ لوہار، یعنی کہ جس طرح کے لوگ کسی بھی فیلڈ کے ہوں گے تو اب آپ اس طرح کا مائنڈ آپ کا بن جائے گا. تو اسی لیے سوچ سمجھ کے حضرت علی نے فرمایا کہ دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے، تو جیسے آپ دوست کا ایمان بنا ہوگا ویسا آپ کا ہمارا بن جائے گا. تو یہ ٹائم جو آپ جو فالتو ویڈیو اور یہ ساری دیکھ رہے ہیں یہ میموری میں جمع ہو رہی ہیں، یہ آپ کے کام آنے والی نہیں، کیونکہ ہر کسی کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ الگ تھا، یونس علیہ السلام کا الگ تھا. تو یہ ہے، تو اللہ کے رسول کو پرانے واقعات اس لیے بتائے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں پہلے ایسے ہو گیا اب ایسا ہے، پھر قیامت والے دن ایسا ہوگا. آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی 138 سے 140. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں. یہ جماعت گزر چکی and say, ours is the religion of Allah, and who is better than Allah in ordaining religion, and we are worshippers of Him. بسم اللہ الرحمن